12 ربیع النور شریف کے موقع پر منعقدہ 12ویں شریف کی آج کی دوسری مجلس ہے، جس میں ہم شرف حاضری سے شرفیاب ہو رہے ہیں۔ بلا تاخیر میں ہمارے آئے ہوئے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام اختر رضا نوری قبلہ مدظل العالی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور والا ذکر رسول کے ذریعے سے ہم سامعین و حاضرین کے قلوب و اذہان کو عشق کے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ بنائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے، بلند آواز سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول، علماء ملت اسلامیہ، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی غلام اختر رضا نوری صاحب، حضور بھائی ممبر نور پہ جلوہ باد امام صاحب قبلہ اور شامیانے کے نیچے تشریف فرما خوش عقیدہ سنی عوام اور دور نزدیک سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اور آپ کی حاضری جشن عید میلاد النبی میں ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس یہ دوسری مجلس ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس طرح کی مجلس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مکمل طور سے عشق رسول کے آئینے میں سیرت مصطفیٰ بیان کرنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نور والے کا مہینہ ہے، یہ نور والی کی مجلس ہے، اس لیے میں اپنے خطبے کو بھی نور ہی سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہم یا نور لک الحمد صمدا، صلی علی نورک المنیر وآلہ ابدا، یا نور ویا نور النور ویا نورا قبل کل نور ویا نورا بعد کل نور ویا نورا فی کل نور ویا نورا فوق کل نور، لک النور وبک النور ومنک النور ولیک النور وانت النور ونور علی کل نور، صلی علی نورک الانور وآلہ سورة الغرر وصحبہ المصابیح الصہر، صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي عيوننا نورا وفي صدورنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي قبورنا نورا، آمین یا نور الحق المبین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
اس سے قبل میں آپ کو کل والی گفتگو کے تعلق سے کچھ اشارہ کرنا چاہوں گا۔ کل آپ حضرات نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کے تعلق سے سماعت کیا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز کو پست رکھیں، یہ ادب ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو تیز رکھیں گے، اگر آپ اسی انداز سے گفتگو کریں گے جس انداز سے اپنے آپ میں گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ ادب ضروری ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ادب کے پیش نظر آپ نے اپنے دروازے پہ کپڑے کا پردہ لگایا، کہیں اس سے آواز نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بادشاہ محمود غزنوی جو بڑے کروفر کا بادشاہ ہے، آپ کا ایک خاص وزیر جس کا نام ایاز ہے، ایاز کا بیٹا جس کا نام محمد ہے، آپ ایاز سے بھی محبت کرتے تھے، ایاز کے بیٹے سے بھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایاز کے بیٹے کا نام لے کر پکارنے کے بجائے آپ نے کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز نے جو ہی سنا کہ آج بادشاہ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ایاز پریشان ہو گئے، آخر بادشاہ ناراض کیوں ہو گئے؟ ہمیشہ تو نام لے کے پکارا کرتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ پریشان ہے، کھڑے ہیں محمود غزنوی کے سامنے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے پرکھ لیا، کہا ایاز کبیتا خاطر کیوں ہو رہے ہو؟ پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ آخر کس چیز نے تمہیں پریشان کر دیا؟ ایاز نے کہا حضور کسی نے مجھے پریشان نہ کیا، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے بیٹے سے ناراض ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے ایسا کیسے محسوس کر دیا؟ ایاز نے کہا حضور آپ تو ہمیشہ نام لے کے پکارا کرتے تھے، آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، آج آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، گویا کہ آپ میرے بیٹے سے ناراض ہو گئے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی کہتے ہیں نہیں نہیں، بات کچھ یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں اس وقت بے وضو تھا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ بیٹے کا نام تو محمد ہے، لیکن یہ محمد کسی اور کا نام نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے بابا جان کا نام ہے، کعبے کے بدر الدجا کا نام ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ کا نام ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں محمد جو پکاروں وہ بھی بے وضو ہو کے پکاروں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ادب ہے، ایک بادشاہ ہو کے اس بیٹے کا نام اس قدر ادب سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ بے وضو ہوتے ہیں تو آپ نام نہیں لیتے ہیں، نام بظاہر اس کے بیٹے کا ہے لیکن اس نام کا تعلق کسی اور سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے۔ ادب بہت بڑی دولت ہے، اور کل میری پوری تقریر کا عنوان اور نچوڑ یہی تھا، تاکہ ابھی ہم کو 10-11 دن سننا ہے، اس مجلس میں بیٹھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اگر ہم نے ادب ہی کو ملحوظ نہ رکھا تو پھر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ آپ جب اس مجلس میں آئے تو باوضو ہو کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، اس لیے کہ مجھے حضرت امام مالک کی بات یاد آ رہی ہے کہ امام مالک جو ائمہ میں سے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ ان کی سیرت اٹھا کر پڑھیے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا اور دریافت کرتا کہ امام مالک ہیں، تو امام مالک اپنے خادم سے کہتے دیکھو پوچھو اس سے جا کر وہ کچھ مسئلہ پوچھنے آیا ہے یا حدیث سننے آیا ہے۔ اگر آنے والا یہ کہہ دیتا
کہ میں کچھ مسائل کو جاننے کے لیے آیا ہوں، تو امام مالک فوراً نکلتے اور اسے مسئلہ بتا دیتے، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا۔ لیکن آنے والا اگر یہ کہہ دیتا میں حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اسے کہو بیٹھنے کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد آپ نیا کپڑا پہنتے، نئے کپڑا پہننے کے بعد آپ اپنے بدن میں خوشبو لگاتے، پھر آپ کے لیے ایک چیئر، ایک کرسی رکھی جاتی، آپ اسی کرسی پر بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو اس کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ میں اس لیے مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اندر ان چیزوں کو ڈال لیا، رکھ لیا، عملی جامہ پہنا دیا، تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے، رسول پاک کی زیارت نصیب ہو۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہم تو مدینہ دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، کاش اللہ تعالیٰ اس نورانی مجلس کی برکت سے ہمیں رسول پاک کا وقتہ والا چہرہ نظر آ جائے۔ درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے بیان کرتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تعلق سے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اور ان کی والدہ کو مکہ شریف کی وادی میں بھیج دیا، یعنی وہ علاقہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو دے دیا۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے وطن سے تھے، آپ نے ان کو ملک شام عطا کیا، اور آپ کی تیسری شریک حیات جن سے مدین تھے، آپ نے انہیں ملک یمن عطا کیا۔ یہ تین صاحبزادے، ایک کو مکہ عطا کیا، ایک کو ملک شام عطا کیا، اور ایک کو ملک یمن عطا کیا۔ میں ملک شام اور ملک یمن کے تعلق سے کہنا نہیں چاہوں گا، فی الوقت میں مکہ کے تعلق سے کہنا چاہوں گا، اس لیے ہمیں مکے والے کی گفتگو کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام قیدار ہے۔ حضرت قیدار بڑے شجاعت والے ہیں، کافی طاقت والے ہیں، آپ نے بہت کچھ کیا۔ آپ کی نسلوں میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ مکہ کی وادی میں وہ نسلیں پھیلتی چلی گئی، اتنی پھیلی کہ کسی کا تعلق مصر سے ہو گیا، یعنی مصر کے قریب پہنچ گئی، کوئی ملک شام کے قریب پہنچ گئے، کوئی ملک یمن کے قریب پہنچ گئے۔ انہی کی اولاد میں سے عدنان ہے، اور عدنان کی اولاد میں سے حضرت قصی ہے، اور حضرت قصی وہ ہے جو بہت بڑے جاہو جلال والے تھے۔ آپ نے مشترکہ، آپ نے ایک سلطنت قائم کی 440 عیسوی میں، اور آپ نے ایک قومی مجلس کا بھی اہتمام کیا، جس سے اپنی زبان میں پارلیمنٹ کہہ لیا جائے۔ آپ نے اس کا اہتمام کیا، اور اپنا ایک جھنڈا، اپنی ایک علامت کو بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا، جسے لیوا کہا جاتا ہے۔ حضرت قصی نے اپنے اعتبار سے بہت کچھ کیا۔ حضرت قصی کے صاحبزادے حضرت عبد مناف ہوئے، پھر آپ کے بعد حضرت عبد مناف کے بعد ہاشم ہوئے، اور یہ وہ حضرات ہیں جو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے،
اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو آپ مختصر میں رکھیں، پھر میں اپنی گفتگو کو آگے کروں گا۔ یعنی یہ سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے چلا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے حضرت قیدار، اور پھر وہاں سے کئی پشتوں کے بعد حضرت عدنان، اور حضرت عدنان سے حضرت قصی تک پہنچے، اور قصی سے عبد مناف تک پہنچے، وہاں سے چلے تو ان کے صاحبزادے ہاشم ہوئے، ہاشم کے صاحبزادے جو ہوئے وہ عبد المطلب ہوئے، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ہوئے، عبداللہ کے صاحبزادے محمد رسول اللہ۔ اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب رسول پاک کا نسب نامہ پہ غور کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ کے والد کا نام کعب، کعب کے والد کا نام لوئی، لوئی کے والد کا نام غالب، غالب کے والد کا نام نظر۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عدنان تک پہنچا۔ بخاری شریف میں بغیر کسی اختلاف کے یہ نسب نامہ بالکل محفوظ ہے۔ اور پھر یہاں سے اگر ہم اٹھاتے ہیں عدنان سے تو آپ چلتے چلتے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے حضرت قیدار، اور قیدار یہ بیٹے ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ جب 12 ربیع النور کو حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے شکم میں جب مصطفیٰ جان رحمت وہاں تشریف لائے، اور وہاں کے بعد آپ اس روئے زمین پر 12 ربیع النور کو تشریف لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں اور میں بتانا چاہوں گا۔ رسول پاک کے خاندان کے تعلق سے آپ کا خاندان بالکل اعلیٰ خاندان تھا۔ اس روئے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دشمن بھی جو تھے وہ بھی ان باتوں کا اقرار کرتے تھے۔ جب ہرقل بادشاہ کے سامنے سفیان جب گئے، اس وقت آپ نے ایمان نہیں لایا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ محمد عربی کے خاندان کے تعلق سے بتاؤ، تو سفیان نے کہا تھا ہوا فینا ذو نسب، وہ جو ہیں اعلیٰ نسب والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ہے یہ دشمن اقرار کر رہے ہیں، سچ یہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اب آئیے، ہاشم جو ہے ان کا اصل نام عمرو تھا۔ کیا نام تھا؟ عمرو تھا۔ ہاشم ان کا نام کیسے رکھا گیا؟ تو ان کا نام ہاشم اس بنیاد پہ رکھایا گیا کہ آپ مہمان نواز تھے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، آپ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں قحط پڑ گیا، لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے، ایک ایک دانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر جنہیں ہاشم کہا جاتا ہے، آپ ملک شام گئے، آپ نے وہاں سے روٹیاں خرید کے لائی، آپ نے روٹیوں کو توڑ توڑ کر آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، اور پھر سرینا تیار کیا، اور پھر جتنے حج کے لیے لوگ آئے تھے سب کو آپ نے کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا لقب پڑ گیا ہاشم۔ ہاشم بس سمجھ میں آ رہی؟ آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ ہاشم، یعنی روٹی کو چورنے والے، ٹکڑا ٹکڑا کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبد المطلب کے تعلق سے اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ ہے۔ ابھی اسلام نہیں آیا ہے بظاہر، ابھی مصطفیٰ جان رحمت
روئے زمین پر نہیں آئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ ہمیشہ غار حرا میں چلے جاتے، کچھ دن کا کھانا لے کر وہیں اللہ کے تصور میں وہاں عبادت کرتے۔ رمضان کے موقع پر رسول پاک کے دادا جان غار حرا میں جا کے اعتکاف کرتے، اس کے بعد آپ آتے۔ آپ ہمیشہ ان لوگوں سے نفرت کرتے جو لوگ زنا کرتا، جو لوگ چوری کرتے، جو لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے، جو لوگ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرتے۔ آپ ہمیشہ اس کے خلاف بولتے رہے، اور اس زمانے میں جو لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے آپ اس کے بھی خلاف رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ پیاری بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ یہی ہوا کہ جب اسلام آیا، جب مصطفیٰ جان رحمت نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے بھی شراب کو حرام کہا، آپ نے بھی زنا کو حرام کہا، آپ نے بھی بچیوں کو دفن کرنے سے روکا۔ اس سے پہلے ان کے دادا جان کا بھی یہی مزاج بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ اکبر۔ جب ہم نسب کے تعلق سے بات کرتے ہیں، خاندان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کہیں پر بھی کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو بتوں کی پوجا کرتا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد کو بت کا پجاری کہا، لیکن حضور داد الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمٰن نے ان کے والد کا نام تعارف بتایا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک نسلوں سے منتقل کرتا ہوا بابا عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کی شکم میں منتقل ہوا، اپنے میں اسحاق کی بیٹی پر تشریف لائے۔ لہذا کسی صورت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی بھی ایسا شخص بیچ میں نہیں آتا ہے جو کفر کیا ہو یا بتوں کی پوجا کرنے والا ہو۔ اس لیے جو کفر کرنے والا ہے قرآن نے اسے نجس کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کبھی بھی نجس جگہ میں نہیں رکھے گا۔ اس لیے مجھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے استاد محترم سے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگاروں کے قریب نہیں پہنچتا۔ ایک علم کے تعلق سے، اور مصطفیٰ جان رحمت تو ایسے نور ہیں کہ جن کے نور کے صدقے میں ساری کائنات روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ایسا نور ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، باطن کو بھی روشن کرتا ہے۔ یہ برقی گمگمے صرف ظاہری کو روشن کرتے ہیں، باطن کو روشن نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کے تعلق سے جب آپ اتنا سن چکے، اب آئیے ان کے بابا جان کے قریب پہنچیے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ وہ ہے کہ آپ کے تعلق سے قریش کی تمام عورتیں یہ چاہتی تھی کہ کاش کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ کیوں چاہتی تھی؟ اس لیے چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور چمکتا تھا۔ اس نور کی وجہ سے تمام عورتیں یہ چاہتی تھی کہ میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے، لیکن آپ کے دادا جان یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی اس بیٹی کی شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جو ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ یہودیوں کے درمیان یہ بات معلوم تھی، یہ بات عام تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا عبداللہ ہاشم کے خاندان میں، قریش میں، اور وہ بچہ نبی ہوگا۔ اس بچے کی دشمنی میں وہ لوگ ہمیشہ لگے رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اس بچے کے باپ کو ختم کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ جب آپ جنگل میں گئے تو یہودیوں نے آپ کو تنہا پایا تو چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چاہا، لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا محافظ پروردگار ہے. اللہ حفاظت کا فرمانے والا ہے، اور جس کی حفاظت پروردگار فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اسے مسمار نہیں کر سکتی. جو ہی وہ یہودی لوگ عبداللہ پہ ٹوٹ پڑے، اچانک اسی جنگل میں غیب سے کچھ لوگ ظاہر ہوئے اور ان یہودیوں کو بھگایا اور حضرت عبداللہ کو ان کے گھر پہنچا دیا. اسی جنگل میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان بھی تھے. آپ نے دیکھ لیا، کہا اب میں اپنی بیٹی کی شادی اسی عبداللہ سے کروں گا. سبحان اللہ. آپ نے عبد المطلب سے ملاقات کی اور اپنی شہزادی کے تعلق سے بتایا، اور حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی لڑکی ملے جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو. یعنی وہ ظاہری اعتبار سے بھی وہ پاک ہو، صاف ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اس کی صورت اچھی ہو. شادی ہو گئی. حضرت عبداللہ ابھی شادی کے کچھ ہی دن ہوئے تھے، کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ آپ کے والد محترم نے تجارت کی طرف سے آپ کو ملک شام بھیجا. لیکن آپ ملک شام تو گئے، واپس آتے آتے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی شکم میں 2 مہینے کے تھے. جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا، فرشتے کہنے لگے مولا تیرا محبوب یتیم ہو گیا، مولا تیرا محبوب یتیم ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا یتیم ہوا ہے لیکن اس محبوب کا محافظ تو میں ہوں. سبحان اللہ. اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. ہمارے گھر میں جب کوئی خوشی کا اہتمام ہوتا ہے تو ہم محفل میلاد پاک کرتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے پھر بھی ہم محفل میلاد پاک کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی خوشی کا اہتمام ہوتا ہے تو نیت یہ ہوتی ہے، گھر میں شادی ہے یا گھر نیا بنائے ہیں، ہم محفل میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خوشی مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر جمیل سے واقع رہے اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ مصیبتیں دور ہو جائے. لیکن انتقال پر رسول پاک کی مجلس کا اہتمام کر کے ہم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، ابھی وہ نبی دنیا میں تشریف نہیں لا رہے ہیں تو ان کے والد کا سایہ ان سے اٹھ چکا ہے. ابھی میرے نبی 6 سال کے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. ابھی وہ نبی ابھی 8 سال کے ہوئے ہیں، ان کے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے. جب انسان یہ واقعہ کوئی سیرت کو سنتا ہے، پڑھتا ہے تو اس کے دل میں جو غم کا پہاڑ ہے وہ پہاڑ معمولی سا پہاڑ نظر آتا ہے، وہ غم معمولی سا غم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ابھی 6 سال کی عمر ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر ہے، دادا جان کا انتقال ہو گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے والد کئی سال کے بعد انتقال کیے، والدہ کئی سال کے بعد انتقال کیے. جب انسان کے گھر میں محفل میلاد پاک کا اہتمام ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو اس سے اسے احساس ہوتا ہے اور اس کا غم ایک معمولی سا غم نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جہاں ایصال ثواب کی نیت رکھتے ہیں وہیں اپنے غم کو ایک معمولی سا غم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع النور کو تشریف لائے، اس میں اختلاف کچھ لوگوں نے کیا، لیکن جمہور کا یہی قول ہے کہ آپ 12 ربیع النور ہی کو تشریف لائے. علامہ ابن اسحاق جو بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے وہ 12 ربیع النور ہی کو مصطفیٰ جان رحمت مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے. اور امام
احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام روایتوں کو جمع کر کے آپ نے یہی فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد جو ہوئی ہے وہ پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، وہ مہینہ 12 ربیع النور کا مہینہ تھا۔ سبحان اللہ، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں جو 12 ربیع النور کو جشن منانا نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے 12 ربیع النور کو تو رسول پاک کا وصال ہوا تھا، آپ کی پیدائش تو 8 ربیع النور کو ہے، اسی میں 17 ربیع النور کو ہے۔ لیکن نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع النور ہی کو آپ کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع النور ہی کو آپ کا وصال بھی۔ یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی 12 ربیع النور کو رسول پاک کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع النور ہی کو رسول پاک کا وصال ہوا، تم خوشی منا رہے ہو، غم کیوں نہیں مناتے؟ خوشی منا رہے ہو، غم کیوں نہیں مناتے؟ اسی تاریخ میں تو رسول پاک کا وصال ہوا۔ تو میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ شریعت میں حکم کیا ہے۔ شریعت میں خوشی منانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن غم کے لیے وقت مقرر ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ وہ غم نہیں منائے گا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن تک وہ غم منائے گا، 3 دن کے بعد وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ اور صبر بھی ایک بہت بڑی دولت ہے کہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرماتا ہے۔ کسی کا باپ انتقال کر گیا، کسی کی ماں انتقال کر گئی، بالکل یہ غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن 3 دن اور سب سے زیادہ جو غم منانے کا ہے اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا۔ شریعت میں اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک کا اسی تاریخ میں اسی دن وصال ہوا تو تم غم کیوں نہیں مناتے ہو، تو آپ اسے بتا دیجئے کہ تم شریعت کے خلاف بول رہے ہو۔ ارے شریعت میں تو 3 ہی دن غم منانے کا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے تو کئی سو سال ہو گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بھی برکت ہے، رحمت ہے، اور ان کا وصال بھی رحمت ہے، ان کا وصال بھی برکت ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ تو رسول پاک کا، انبیاء کرام کا آنا بھی رحمت ہے اور جانا بھی رحمت ہے۔ بات سننا رہی، دونوں بات آپ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو اس طرح کی مجلس کرنے سے آپ کو اگر روکنا چاہے تو آپ اسے بتا دیں غم کے لیے شریعت نے وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن خوشی کے لیے وقت مقرر نہیں رہا ہے۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، بلکہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی تھی تو ساری کائنات میں خوشیاں ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ بھائی 8 تاریخ کو وصال ہوا یا ان کی پیدائش ہوئی تو آپ اسے مسکرا کر کہہ دیجئے کہ ہم 12 ربیع النور کو منا رہے ہیں، تم 8 ربیع النور کو کیوں نہیں جشن مناتے؟ یہ مقصد ہے لوگوں کو روکنا، ان کا انداز بالکل الگ ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے مجلس سے وہ بات لے کے اٹھیں، خود بھی بہتر بنائیں، دوسروں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی، دن کا اجالا ظاہر ہونے والا تھا، آپ اسی وقت تشریف لائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ رات کی تاریکی میں آپ کیوں نہیں آئے؟ دین کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟
لکھنے والوں نے لکھا ہے اس لیے تاکہ دن رات سے نہ کہے کہ تیری کیا حیثیت ہے مصطفیٰ جان رحمت تو ہم میں آئے ہیں، اور رات دن سے نہ کہے کہ تیری کیا حیثیت ہے مصطفیٰ جان رحمت تو ہم میں آئے ہیں۔ اللہ نے ایسے وقت میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے، نہ رات دن کو کچھ کہہ سکتی ہے نہ دن رات کو کچھ کہہ سکتی ہے، اس لیے آپ تو رحمت بن کر آئے، دن کے لیے بھی رحمت ہے، رات کے لیے بھی رحمت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی رحمت تو جنت کے لیے بھی ہے، جہنم کے لیے بھی۔ آپ کہیں گے کہ جنت تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جہنم کے لیے رحمت یہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اپنی تقریر میں اس بات کو بیان فرمایا کہ رحمت جو ہے صرف امت کے لیے نہیں بلکہ ان کی رحمت عام ہے، جنت کے لیے بھی ہے، جہنم کے لیے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جنت کے تو سمجھ میں آ رہی کہ وہ رحمت ہے، رسول پاک کا وفادار جنت میں جائے گا۔ جہنم آپ دیکھتے ہوں گے کسی بادشاہ کو جب آپ دیکھیں گے، ایک بادشاہ حکم پیش کرتا ہے تمہیں فلاں کام کرنا ہے، انسان کرتا ہے، کبھی کبھی اس حکم کے تحت کچھ سزائیں بھی متعین ہوتی ہیں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ یہ تین پہلو ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ ایک خوشی سے کرے، یہ اس کی کامیابی ہے، اگر کوئی انعام کی شکل میں کرے یہ بھی اس کے لیے کامیابی ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو بادشاہ کا حکم تو مان رہا ہے لیکن سزا سے بچنے کے لیے مان رہا ہے۔ جہنم رحمت اس لیے ہے کہ اگر وہ مومن بندہ، اس کے دل میں اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت میں جہنم میں جائیں گے، گویا وہ جہنم کے خوف سے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے جنت کا فرمانہ دیا جائے گا۔ یعنی جہنم کے خوف سے وہ انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، رسول پاک سے محبت کر رہا ہے، گویا کہ یہ ایک صورت میں اسے گناہوں سے روک رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت تمام لوگوں کے لیے ہے، چرند پرند ہر شے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع النور کو ہے۔ ہر ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ان گھر والوں سے پوچھے، ان ماؤں سے پوچھے، تمام مائیں یہی بیان کریں گی کہ امید کرتی ہیں کہ ایسی نوبت آئندہ نہ آئے، لیکن اور بچہ جب آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ایسا بچہ آیا ہے، جب وہ بچہ آیا ہے تو روتا ہوا نہیں آیا ہے بلکہ مسکراتا ہوا آیا ہے، اور وہ ایسا مسکرایا ہے کہ جس کے مسکراہٹ سے حضرت آمنہ کا گھر روشن ہو گیا۔ جب عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو پریشان ہوتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیجئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں گے کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، اس لیے کہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو رحمت بن کر آ رہا ہے، اور رحمت کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ بچہ جب آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اسے چوٹ مارتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ یہ نقطے کی بات ہے، شیطان اسے چوٹ مارتا ہے تو بچہ روتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت روتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میرے اوپر کسی شیطان کا حملہ نہیں ہے، میں شیطان سے بالکل محفوظ ہوں۔ پھر آگے چلیے، بچہ جب آتا ہے کچھ دنوں کے بعد ختنہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ جب آتا ہے تو اس کے ناف کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے اس ناف کے ذریعے سے اسے غذا ملتی ہے، لیکن الحمدللہ ایک ایسا بچہ 12
नबी उन नूर को मक्का की सरजमीन पर आया है जो खतना शुदा था और उसके नाम भी कटे हुए थे। सुभान अल्लाह। ये बताना चाह रहे थे कि और बच्चों की गिज़ा वो खून हुआ करता है, लेकिन मेरी गिज़ा वो नापाक खून नहीं है, बल्कि मैं उससे भी पाक हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेज रहा है, इस अंदाज से भेज रहा है, इस अंदाज से भेज रहा है कि दुनिया के तमाम बच्चे एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश एक तरफ। और आगे चले, आप रोए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रोए, आप रोए। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद तशरीफ लाया तो उस वक्त तो रोया नहीं, लेकिन अपनी पेशानी को सजदे में रख के जरूर रोया। वो किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफा जाने रहमत अभी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, किसका ख्याल कर रहे हैं? अपनी उम्मत का ख्याल कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है कि आज हम भी मुस्तफा जाने रहमत की याद में यहाँ बैठ रहे हैं, जिक्र जमील कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल और मकबूल फरमाकर ज़रिए निजात। आप जिस वक्त तशरीफ लाए, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा बच्चा तशरीफ लाया तो उसका चेहरा इतना खिल रहा था, इतना खिल रहा था कि आज तक तो मैंने किसी बच्चे को इतना खिलता हुआ नहीं देखा। मेरे घर में रोशनी फैल गई, ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने खुशबू को ढेर दिया है, हर तरफ से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। और सिर्फ हज़रत आमना के घर ही में खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि ये खुशबू उनके घर से बाहर भी चली गई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, सरदार आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, आखिर क्या बात है? आज बड़ी अच्छी खुशबू महसूस कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू लग रही है, आखिर क्या बात है? इतना कहना था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास कुछ लोग आए और कहा कि आपको पता है आपके घर में हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हुआ है। आप जो ही सुने बहुत खुश हुए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, बहुत खुश हुए कि चलो अल्लाह ने करम फरमाया। आप फौरन गए, अपने बच्चे को उठाया और जब उसके हुस्न जमाल को देखा तो आप देखते ही रह गए। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अहसना मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वाजमल मिनका लम तलिद निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो बारगाह रिसालत के शायर थे, आप फरमाते हैं, अहसना मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने तो देखा ही नहीं। वाजमल मिनका लम तलिद निसाओ, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। सुभान अल्लाह। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से इस तरह पाक है, आप इस अंदाज से आए हैं गोया कि आप अपनी मर्जी से तशरीफ लाए। और आला हज़रत जब इन अशार को देखते हैं, हदीस पाक को सुनते हैं, बेचैन हो जाते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे दुआए में बस तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। कुछ लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात वाले रसूल पाक की इतनी तारीफ कर देते हैं कि अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। ये झूठ है, ये इफ्तरा है, ये इल्जाम है। आला हज़रत की ज़बान से सुनिए, आला हज़रत तारीफ करते जा रहे हैं और अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपको क्या क्या कहूं, क्या क्या कहूं आपको। आपकी तारीफ में तो कुरान है, आपकी तारीफ सहाबा कर रहे हैं, ये फकीर आपकी तारीफ क्या करे, हर अल्फाज को देख रहा है, आपकी शान में वो मुख्तसर अल्फाज नजर आ रहे हैं, मुख्तसर लफ्ज़ नजर आ रहे हैं, फिर भी आला हज़रत तारीफ करते चले जा रहे हैं, तारीफ करते चले जा रहे हैं। जब करते करते आप रुक गए तो आखिर में कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे,
خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مجدد نے اپنی فکر کو پیش کیا، دیکھیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تو رسول پاک کی تعریف اس قدر کرتے ہیں کہ خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ جھوٹ ہے نا؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، جن کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے نا، ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، یہ نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں اپنی زندگی گزاری۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آپ کی تعریف کو اس پر ختم کر دیا۔ کس پہ ختم کر دیا؟ کہ خالق کا بندہ، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے تمام مخلوق کے کیا ہے؟ آپ آقا ہیں، سبحان اللہ، اور یقیناً اللہ کے حبیب تمام مخلوق کے آقا ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عبد المطلب مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، جو قریش کے سردار تھے اور دیگر لوگ تھے، کہا دیکھو یہ سردار جو آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی آ رہے ہیں، اپنی گود میں کچھ لے کر آ رہے ہیں، دیکھو خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، اور تم ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بدن کی خوشبو پھیلتی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب لوگوں کے قریب پہنچے ہیں، لوگوں نے کہا ہے اے خانہ کعبہ کے متولی، تم کسے لے کر آئے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہے دیکھ لو میرے گود میں میرے بیٹے کا چشم و چراغ ہے، سبحان اللہ، میرے گود میں میرا بیٹا عبداللہ کا نور نظر ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی روح انور کو دیکھا ہے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، آج تک میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ یہی کہنے پہ مجبور ہے یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آج تک میری نگاہوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھ بھی کیسے سکتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو، ورنہ کون ہے جو اپنے محبوب کو دوسرے کے حوالے کر دے؟ یہ تو وہ رحمان ہے نا، یہ رحمان صرف اسی کی صفت ہے۔ کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو صرف رحمان نہیں پکاریں گے، یہ سخت منع ہے، حرام ہے، اس لیے رحمان صرف اللہ کی صفت ہے، سب سے زیادہ مہربان۔ ایسے شخص کا ہم ہمیشہ عبد الرحمان کہہ کے پکاریں گے۔ اللہ رحمان ہے، وہ اس کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرما رہا ہے، اپنے محبوب کو اپنے بندے کے حوالے فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اپنے بندوں کے درمیان فرما رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو آج جتنی چمک دمک ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں جو خوبصورتی ہے وہ بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ ارے جس کے صدقے میں انسان اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو جس کے صدقے میں نور ملا ہو وہ کتنا خوبصورت ہو۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں آج تک تو میری نگاہوں نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت سے کتابوں میں آتا ہے کہ جتنے درخت خشک تھے وہ تمام کے تمام درخت پہ پتے آ گئے، سبحان اللہ۔ جو جانور دودھ دینے سے قاصر تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا، جو بیمار تھا اسے صحت کلی مل گئی، جو پریشان تھا اس کی پریشانی دور ہو گئی، جو بے چین تھا اس کی بے چینی دور ہو گئی۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آج بھی ہم راہ برکاتی نگر میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نورانی مجلس کی برکت سے ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت سے ہم تمام کے گھروں میں رحمت و نور کی بارش برسا دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم میں جو مقروض ہیں اللہ اسے اس سے نجات عطا فرما دے، اور جو بھی اہل ایمان جو غیب کی زندگی اختیار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رہائی کا پروانہ عطا فرما دے۔
آپ تشریف لائے اور یہ بھی محدثین نے بیان فرمایا کہ جس سال آپ تشریف لائے اس سال جتنا بچہ پیدا ہوا تمام کا تمام بیٹا ہوا، سبحان اللہ۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ جو بھی اس وقت اس موقع پہ تشریف لائے ہر ایک کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ آپ بظاہر یتیم تھے لیکن یاد رکھیں میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ جس سے جتنا خوش ہوتا ہے اسے اتنا ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم صبر سے کام لیں، اللہ سے مدد مانگے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے۔ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے یہ مت سوچنا، یہ سوچنا اللہ مجھے آزما رہا ہے، یہ دعا کرنا اے اللہ مجھے اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ مجھے صبر کی دولت عطا فرما۔ یہ دنیا امتحان کا ہے، جب انسان دنیا میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس لیے میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اور اسی کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو لوگوں کے درمیان بھیج دیا۔ ورنہ کون ہے جو اپنے عزیز کو دوسرے کے قریب پہنچا دے؟ کوئی ہے؟ ہر کوئی اپنے محبوب کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اس محبوب سے دور نہیں کیا، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کو بھیج کر اپنے بندوں کو عروج کی منزل عطا کروانا چاہتا ہوں۔ اے محبوب آپ تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی آخر بھی ہیں، ہمارے نبی ظاہر بھی ہیں، ہمارے نبی باطن بھی ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ محمد رکھا گیا۔ اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے آمد سے قبل بھی ان کا چرچا ہو رہا تھا اور ان کے جانے کے بعد بھی چرچا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے اس موقع پہ بڑا اچھی فکر کو پیش فرمایا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یعنی آسمان نبوت میں بے شمار انبیاء کرام چمکے، ایک زمانے کے لیے چمکے، ایک وقت کے لیے چمکے، اور ہمارے اولاد کے نبی ایک زمانے کے لیے نہیں چمکے، ایک وقت کے لیے نہیں چمکے۔ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضرت آدم سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا کر رہے تھے، سبحان اللہ، اور آپ نے خدا کی بارگاہ میں یہی التجا کی تھی، مولا مجھے اس نام کی برکت سے بخش دے، سبحان اللہ۔ لوگ وسیلہ کے تعلق سے بولتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خود مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لیا تھا، سبحان اللہ۔ ہم حضرت آدم کے وفادار ہیں، اسی وجہ سے ہم مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا تھا اے آدم تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جب میرے جسم میں روح پھونکا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش پہ دیکھا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ پھر میں جنت میں دیکھا، شجر و حجر میں دیکھا، درختوں کے پتے پتوں پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ نام کسی اور کا نہیں ہے، یقیناً جو اللہ کے جو سب سے زیادہ قریب ہے اسی کا نام۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت شیس علیہ السلام سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں
بیٹا میں جا رہا ہوں لیکن سنو جہاں تم اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، وہی محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کرنا، اس لیے کہ میں نے فرشتوں کو جنت میں دیکھا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اور میں بھی ذکر کرتا تھا، تم بھی ذکر کرنا، اور تم جب جانے لگنا تو تم اپنے بعد والے سے کہنا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ضرور ذکر کیا کرے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نبی تو فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے اور آپ کے نبی وہ ہیں کہ آنے سے پہلے بھی چرچا ہو رہا تھا، اور اللہ کا کرم ہے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نبی کے صدقے میں ان کی امت کو اتنا خوشگوار بنایا، اتنا اچھا بنایا کہ آج گزرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے پھر بھی ہم اور آپ نبی کے ذکر میں لگے۔ آپ تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد کچھ عورتیں آ گئی بچوں کو لینے کے لیے۔ بنو سعد کی عورتیں آتی تھی مکہ تاکہ بچوں کو لے کے جائیں، اور مکہ والے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ انہیں اچھی ہوا ملے اور انہیں ان کی اپنی زبان مل جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ شہر وغیرہ میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، زبان ایک دوسرے کی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے یہاں کوئی اڑیسہ سے آ گیا، کوئی بہار سے آ گیا، کوئی بنگال سے آ گیا، ہر کوئی اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن جو بالکل دیہات ہے وہاں صرف وہیں کے لوگ ہیں، وہیں صرف زبان بولی جا رہی ہے۔ تو اس وقت لوگوں کا رواج تھا، اور کچھ ایسے حالات تھے بیماری کی وجہ سے آپ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ بنو سعد کی عورتیں آئیں، تقریباً 10 عورتیں آئیں مکہ، تاکہ مکہ میں بچہ پیدا ہوا ہے اور بچے کو اپنے یہاں لے جاؤں گی، انہیں پالوں گی، انہیں پوسوں گی، انہیں اچھے طریقے سے انہیں تربیت دوں گی، اس کے بعد پھر ان کے حوالے کر دوں گی۔ اس موقع پر انہیں کچھ معاوضہ دیا جاتا تھا، محنتانہ دیا جاتا تھا۔ عورتیں آئی، انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ یہ بہت غریب تھی، بہت کمزور تھی، تمام عورتوں کے ساتھ وہ بھی آنے لگی۔ وہ آنا نہیں چاہ رہی تھی کہ میرا جو خچر ہے وہ بہتر نہیں ہے، کمزور ہے، میں نہیں جا سکتی، لیکن عورتوں نے زبردستی کیا چلو چلو، لیکن آپ کی سواری بہت کمزور تھی، اس کمزور سواری ہونے کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے، تمام عورتیں پہلے آ گئیں۔ اچھا، ابھی بھی ہر ایک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں جہاں سے زیادہ پیسہ ملے، لوگوں کی یہی فکر ہوتی ہے مجھے اچھی نوکری ملے جہاں سے پیسہ زیادہ ملے، کوئی بھی انسان کم پیسے کی نوکری کرنا نہیں چاہتا۔ وہ بھی عورتیں چاہ رہی تھی کہ مجھے اس گھر سے بچہ ملے جو گھر امیر ہو، مالدار ہو، تاکہ میں ان بچوں کی پرورش کروں گا تو گھر والے بچے کے والدین مجھے زیادہ انعام دیں گے۔ پہلے آ گئی، امیر گھرانے کے تمام بچوں کو تمام عورتوں نے اٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تاخیر سے پہنچی، تلاش کرنے لگی مکہ میں کسی کے گھر میں بچہ ہے۔ ہر گھر والے یہی کہہ رہے تھے میرے گھر میں بچہ ہے، لیکن تمہاری سہیلی نے آ کے لے لیا۔ دوسرے گھر میں گئے، دوسرے گھر سے بھی یہی خبر ملی میرے گھر میں بچہ تھا لیکن کسی دوسرے نے لے لیا۔ تیسرے گھر سے بھی یہی خبر ملی، چوتھے گھر سے بھی یہی خبر ملی، لیکن ان عورتوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو نہ لیا۔ اس لیے نہ لیا کہ آپ کے والد نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے، مجھے اس گھر سے ملے گا کیا، اس گھر سے ملے گا کیا؟ بلکہ لکھنے والے نے تو یہ لکھا ہے عورتوں نے نہیں چھوڑا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو چھوڑا، مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو چھوڑا ہے۔ آپ تاخیر سے پہنچی، ہر گھر سے یہی خبر مل رہی ہے کہ میرے گھر میں بچہ تھا لیکن ہم نے دے دیا۔ کسی نے کہا کہ دیکھو خانہ کعبہ کے جو متولی ہے ان کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سوچنے لگتی ہے بہتر تو یہی ہے کہ خالی جانے کے بجائے کسی بچے کو لے لیا جائے، چلو اسی بچے کو لے لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ
اپنے شوہر کے قریب جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں بیان کرتی ہیں کہ تمام عورتوں نے تو امیر گھرانوں سے بچوں کو اٹھا لیا ہے، ایک بچہ صرف باقی ہے، ایک بچہ صرف بچا ہے جس کا باپ نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ بظاہر غریب ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں جا کر اس بچے کو اٹھا لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے خالی جانے کے بجائے تم جاؤ اس بچے کو اٹھا لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب گھر میں جاتی ہے، حضرت آمنہ کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا ہے کہ تم کیا لے کے جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں لے کے جانا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس گھر سے کیا ملنے والا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس آپ مجھے بچہ دے دیجئے۔ اس لیے وہ تو اسی نیت سے گئی ہے، مال کی نیت سے نہیں گئی ہے، وہ تو بچے کو لینے کے لیے گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جو ہی آپ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب پہنچتی ہے اور کہتی ہے بچے کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیا جائے، حضرت آمنہ نے جو ہی کپڑے کو ہٹایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کو دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا کہ بتا رہے تھے اے حلیمہ سعدیہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، اب تم آ گئی ہو تو مجھے لے کے چلو، میں کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں تو جاؤں گی تو تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، آپ اٹھا لیتے مصطفیٰ جان رحمت مسکرا رہے ہیں۔ یقیناً اس سے خوبصورت بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے چہرے کو ویسا ہی بنائیے، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کی کثرت کرنے والا ہے، صلاۃ و سلام کی ڈالی نچھاور کرنے والا ہے، حب رسول کی دولت رکھنے والا ہے، اس کا وہ چہرہ ہوتا ہے جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے مومن کے چہرے میں وہ کشش رکھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا چہرہ کھلتا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ ہمیں کھلنے والے سے محبت ہو چکا ہے، اور جس کو کھلنے والے سے محبت نہیں ہے تو اس کے چہرے سے رونق کو ختم کر دی جاتی ہے، وہ چاہے جتنی نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ کل جو میں نے کہا اگر زمین ہی نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، محبت رسول نہیں ہے تو پھر کوئی چیز کام میں نہیں آ سکتی۔ آپ نے اٹھا لیا، آپ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ دودھ پلانے کے قابل تک نہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب مجھے اجازت دیجیے میں اس بچے کو لے کے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی۔ آپ جو ہی اس بچے کو اٹھاتی ہیں آپ کے بدن سے خوشبو ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، حد تو یہ ہے کہ جو اس سے ٹچ ہو جائے تو لوگ نہانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت تو تشریف لا رہے ہیں تو پورا گھر مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں تو ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں تو فرشتہ انہیں غسل دے رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں تو شمس و قمر مصطفیٰ جان رحمت کے آگے میں آ رہے ہیں، اور لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ چاند گھر میں آ جائے۔ اس لیے چاند میں بھی جو چمک ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے جو ہی بچے کو اٹھایا، اب بچے کو اٹھا کر لے کے جانے لگی، اور میں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا، ابھی تو میں اس قابل نہیں تھی کہ بچے کو دودھ پلا سکوں، اس لیے میرا بیٹا عبداللہ خود کئی دن سے بھوکا تھا، میں اسے دودھ پلا نہیں پا رہی تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت تو میں نے اپنی گود میں کیا لیا، میں اس قابل ہو گئی کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھی دودھ پلایا اور اپنے بھوکے ہوئے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہے میں اس قابل نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں، لیکن جو ہی ہم نے اس بچے کو اٹھایا ہے، اس بچے کی برکت سے میں اس قابل ہو گئی
کہ میں نے انہیں بھی دودھ پلایا اور اپنے بچوں کو بھی دودھ پلایا. سبحان اللہ. پھر فرماتی ہے میں سواری پہ سوار ہو گئی, بچے کو اپنی گود میں رکھ لیا. جو سواری کمزور تھی, جو چلنے کے قابل نہیں تھی, لیکن تو بھی مصطفیٰ جان رحمت کو رکھا ہو. وہ سواری کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ جو عورتیں پہلے جا چکی تھی, اللہ کا کرم ہوا ہے اس بچے کے صدقے میں کہ وہ جس سواری تھی اس سواری سے اس تیزی کے ساتھ جانے لگی ہے. جو عورتیں پہلے نکل چکی تھی آپ نے ان کو پیچھے کر دیا ہے. ساری عورتیں حیران ہیں, اے حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ اے حلیمہ یہ کوئی سواری دوسری نظر آ رہی ہے, تمہاری سواری تو کمزور تھی, یہ سواری اتنی طاقتور کیسے ہو گئی ہے؟ حضرت حلیمہ نے مسکرا کر کہا تھا اے عورتوں تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے اپنے امی گھرانے سے بچے کو اٹھا لیا ہے, لیکن یاد رکھو ہمارے گود میں جو بچہ ہے وہ ہم بچوں کی طرح نہیں ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے دودھ عطا کیا ہے, وہ میری سواری کو اتنا مضبوط کر دیا ہے. ہم نے سواری بدلی نہیں ہے, سوار بدل دیا ہے. ہم نے سواری نہیں سوار بدل دیا ہے. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کی برکت ہے. ابھی چند دن کے ہیں, یہ برکت نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. ابھی چند ہی دن کے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری مضبوط ہو گئی ہے, اور جب آپ گھر گئی ہیں آپ کی بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں تھی, کمزور ہو چکی تھی, قحط کا معاملہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جو ہی ہم نے اس بچے کو اپنے گھر میں رکھا ہے, گھر میں لایا ہے, اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے کہ میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی ہے. جو بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی وہ بکریاں دودھ دینے لگی ہے. میرا بچہ بیمار تھا, میرا بچہ صحت یاب ہو گیا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ جو میرے اس بچے کے قریب آتا ہے, بیمار آتا ہے, اللہ اسے شفا دیتا ہے, اللہ اسے ٹھیک فرما دیتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اس علاقے میں اگر کسی بچے کو کوئی پریشانی ہوتی تو عورتیں اپنے بچے کو لے کر آ جاتی اور کہتی ہے حلیمہ اپنے بچے کا, اس بچے کا پیارا ہاتھ میرے بچے کے سر پہ رکھو, میرا بچہ بڑا بے چین ہے, میرا بچہ پریشان ہے, میرا بچہ بیمار ہے, میرا بچہ خود روتا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے حبیب جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے اس کی پریشانی دور ہو جاتی تھی, اس کا رونا بند ہو جایا کرتا تھا. یہ برکت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. سبحان اللہ. حد تو یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں بالکل صحت تندرست ہو چکی ہیں, بالکل صحت ہر اعتبار سے مالدار ہوتی جا رہی ہے, ان کے گھر کی پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہے. دیگر عورتیں اپنے بچوں سے کہتی تم کیا نہیں دیکھتے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کتنی اچھی ہو گئی ہیں, تم اپنی بکریوں کو وہاں کیوں نہیں چراتی ہو, اپنی بکریوں کو بھی وہاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جایا کرتی ہیں. عورتیں تو یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید ہمارے بچے کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں, وہاں بکریاں لے کے جائے جا رہی ہے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھی. یہاں معاملہ تو کچھ اور تھا, یہاں گھاس کا معاملہ نہیں تھا, یہاں زمین کا معاملہ نہیں تھا, یہاں جگہ کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو ساری برکتیں مصطفیٰ جان رحمت کی برکتیں تھی. اسی برکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی تمام بکریوں کو تندرست کر دیا تھا, اور ان کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا تھا. اس لیے کہ جب تک حلیمہ سعدیہ اس بچے سے دور تھی تو پریشانی میں مبتلا تھی. جب سے حلیمہ سعدیہ کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہوا ہے, اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے کہ ساری پریشانیاں دور ہو گئی, ساری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے رسول سے گہرا تعلق کریں, مصطفیٰ جان رحمت سے گہرا تعلق رکھیں, حب رسول میں زندگی گزاریں. اس لیے یہ ایمان نہیں, یہ ایمان کی جان ہے, یہ اصلی ایمان ہے. اگر دل حب رسول سے خالی ہو جائے گا آپ کچھ بھی کریں وہ قابل قبول نہیں ہے. حب رسول سب سے بڑی دولت ہے, اور کامیابی کے لیے اگر کوئی دولت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی مجلس کرتے رہیں, محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعت پڑھتے رہیں, محبت کا مطلب یہ نہیں ہے درود پڑھتے رہیں, محبت کا مطلب نہیں ہے سلام پڑھتے رہیں. نہیں, محبت جس سے کی جاتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت
محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر قول سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کی بھی کثرت کرے، سلام کی بھی کثرت کرے، وہی مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے، تب یہ اصل محبت ہے، ورنہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ آپ محبت کی بات کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، محبت کی بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، محبت کی بات کریں گے، غیبت کریں گے، محبت کی بات کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، محبت کی بات کریں گے، اپنی شریک حیات کے ساتھ معاملہ غلط کریں گے، یقیناً یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی گزاری ہے اسی زندگی کو اپنے اندر لے کے آ جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ یقیناً جب آپ اپنا آئیڈیل بناؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو صحیح معنوں میں آپ سچے عاشق رسول ہوتے ہوئے نظر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، آپ ایک درخت کے قریب رکے، اپنے امامہ شریف کو اتارا اور آپ نے ایک درخت کے قریب اسے ٹانگ دیا، پھر اس درخت کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ جو ان کے ساتھی تھے وہ سوچنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر کو ہو کیا گیا کہ آپ اپنا امامہ شریف اتارے، وہاں پہ رکھ دیا، پھر اس درخت کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر، آخر کیا بات تھی کہ آپ وہاں گئے، اپنے امامہ شریف کو اتار کے رکھ دیا، آپ اس درخت کے چاروں طرف گھومنے لگے، آخر اس کی کیا ضرورت پڑی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، میرے نبی جب یہاں سے گزر رہے تھے تو اپنے امامہ شریف کو یہاں ٹانگا تھا، اسی لیے اس سنت کو اپنانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے دو شخص سے کہا کہ مجھے پکڑ کے لے کے چلو مسجد۔ آپ گئے، نماز ادا کی، پھر آئے اسی انداز سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ تو بالکل ٹھیک تھے، آپ نے یہ حرکت کیوں کی، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا کیا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی سنت ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محبت رسول کے دعویٰ کرنے والے۔ اب آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، میں یہ جو بات بیان کرتا ہوں یہ کوئی نہ سوچے کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں، ضمنی طور پہ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ محبت رسول جو سیرت مصطفیٰ ہم سن رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ہم سنتے رہے، مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہرے پہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، بس آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اس نورانی محفل میں آئے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، آج لوگ معلوم نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوں گے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ہماری ماں بہنوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ یہ نورانی محفل عطا کی ہے۔ اگر آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے کی بات کہی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، تو آج ابھی سے آپ یہ وعدہ کریں، اپنے دل میں کہیں، اللہ ہر ایک کے دل کے قریب ہے، انشاءاللہ اب ہم اپنے چہرے پہ صابن اور کریم نہیں لگائیں گے، بلکہ اب ہم اپنے چہرے پہ کنگھی کریں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ کنگھی تو وہ انسان کرتا ہے جس کے چہرے پہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت آ جاتی ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ داڑھی رکھنا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہے، سمجھتے سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، لیکن داڑھی رکھنا ہمارے اولاد کے اوپر واجب ہے، اور واجب کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اس انداز سے پیش آئیں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام تھا۔
مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق جا رہا ہے، اور یقیناً محبت کا معاملہ یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حد ادا سے محبت ہے۔ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، برکت ہی برکت، لیکن جب 2 سال ہو گئے، 2 سال ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے بحالت مجبوری 2 سال ہو گئے، اب تو پہنچانا ہوگا، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ انہیں گھر پہنچاؤ، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، وہ چاہ یہ رہی ہے کہ میں اس بچے کو اپنے گھر ہی میں رکھوں، لیکن اتفاق ہوا کہ آپ لے کر گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن آپ یہ چاہ رہی تھی کہ پھر وہ مجھے دے دے۔ اتفاق سے اس موقع پر کچھ بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اے آمنہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں اس بچی کو پھر مجھے دے دیجئے، میں اس بچے کی پھر پرورش کروں گی۔ سبحان اللہ، کس قدر حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے سے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت فرما رہی ہیں۔ کیا وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ نبی ہونے والا ہے، رسول ہونے والا ہے؟ لیکن اتنا جانتی تھی یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں، یہ بچہ سب سے نرالا ہے، یہ بچہ سب سے الگ ہے، یہ بچے کا مقام بالکل بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اس لیے بچہ جب آتا ہے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت جب آتے ہیں تو پریشان عورتوں کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت ہیں۔ رحمت کا کام زحمت نہیں ہوتا ہے، رحمت کا کام تو یہ ہوتا ہے رحمت جہاں جہاں جائے گی پریشانیاں وہاں سے دور ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت مصطفیٰ پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر لے کر آ گئی، لانے کے بعد آپ انہیں اپنے یہاں رکھتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے ماں حلیمہ ذرا یہ بتائیے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہماری بہنیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہم اپنے نہ بھائی کو دیکھتے ہیں نہ ہم اپنی بہن کو دیکھ پاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے نا، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ بچپنا ہے، اور دیگر انبیاء کرام نے بھی کچھ لمحہ کے لیے بکریوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ لمحہ بکریوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بچپن ہی میں وہ سنت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اجازت مل گئی، آپ چلے گئے، جانا کیا تھا کہ اتفاق سے آپ کے بھائی جو تھے، آپ نے دیکھا کہ 2-3 شخص آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کو سلایا، سلانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے کچھ نکالا اور پھر اس میں کچھ رکھ دیا۔ آپ دیکھ کر پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا امی ایک عجب معاملہ ہو گیا، بڑا حادثہ ہو گیا۔ ماں نے پوچھا کیا ہو گیا بیٹا، کیا ہو گیا میرے لال؟ حضرت حلیمہ پوچھ رہی ہیں، ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں بھائی محمد کو 3 شخص نے جو سفید کپڑے میں تھے انہیں لٹایا، ان کے سینے کو چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا ہے، امی جان ذرا چلیے نا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ، کچھ خوف بھی ان کے چہرے سے ظاہر ہے، تھوڑا پریشان بھی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بیٹا کیسے ہو، ٹھیک ہو نا، آخر کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت حلیمہ پوچھ رہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں امی جان 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے سلا دیا، میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے سے کچھ نکالا اور پھر کچھ چیز دھو کر پھر میرے سینے میں رکھ دیا اور پھر اسے سی دیا اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں اے بیٹا
کیا ایسے موقع پہ تمہیں پریشانی بھی ہوئی؟ کیا ایسے موقع پہ تمہیں تکلیف بھی ہوئی؟ کیا تمہیں ایسے موقع پہ کچھ درد بھی ہوا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نہیں امی جان کوئی درد نہیں ہوا، نہیں امی جان کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح سے معاملہ کیا۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے اور آپ کے نبی کو نور کہا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ نور سے مصطفیٰ جان رحمت مراد نہیں ہے، اس لیے جو نور ہوتا ہے اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، اس کا پاؤں نہیں ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا ہاں ہمارے نبی نور بھی ہے، ہمارے نبی بشر بھی ہے۔ اگر ہمارے نبی وہ نور دیکھنا چاہتے ہو، آپ انسانوں کو جب سینہ چاک کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی وہ ذات مبارک ہے، سینہ چاک کیا گیا ہے، نہ خون ظاہر ہوا ہے نہ انہیں تکلیف محسوس کی۔ یہ بھی تو نور ہی کی علامت ہے۔ عام بچوں کو کاٹنے سے خون نکلتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سینے کو چاک کیا تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک لمحہ کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی۔ اور اس موقع پہ شک صدر سینہ کے چاک ہونے پر حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ شک صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی بار تو یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے، آپ کے سینے کو چاک کر کے ان تمام چیزوں کو نکال دیا جس کے سبب بچوں میں کھیلنے کی اور دیگر چیزوں کی عادت پڑی رہتی ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو نکال دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے قلب کو بالکل پاک و صاف فرما دیا تاکہ میرا حبیب عام بچوں کی طرح نہ رہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ آپ کو 10 سال کی عمر میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، وہ اس لیے تاکہ عام بچوں میں 10 سال کے بعد کچھ شہوت انگرائیاں لیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ختم کر دیا تاکہ میرا محبوب عام بچوں کی طرح نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ غار حرا کے موقع پر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کے سینے کو چاک کر کے علم و معرفت کا خزینہ بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 مرتبہ رسول پاک کا سینہ چاک کیا گیا، لیکن ہر بار کسی بار بھی مصطفیٰ جان رحمت کے سینے سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو ہی دیکھا پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی، سوچنے لگی کہ اب معاملہ بڑا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ آپ پریشان ہو کر گھبرا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، کہا کہ دیکھیے آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، اس بچے کو رکھیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حلیمہ، بڑی تمنا اور آرزو کے ساتھ تم بچے کو لے کے گئی تھی، تم اچانک کیوں لے کر آ گئی؟ حضرت حلیمہ پورا واقعہ بیان فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید بچے پہ آج سے بھی خلل واقع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے نہیں، میرے بچے پر کسی شیطان یا کسی آسیبی کا خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے، میرا بچہ تو تمام بچوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے نہیں ممکن ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے نہیں حلیمہ، میرے بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو پیدائش کے واقعہ سناتی ہے اور فرماتی ہے سنو، جب میرا بچہ تشریف لایا تھا تو اسی وقت میرے بچے کو کسی نے اٹھا کے لے لیا تھا، اور لے جانے کے بعد ایک آواز آ رہی تھی، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ سید الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اے فرشتے اسے جائے پرند کے پاس سامنے پیش کر دو، سمندر کے پاس پیش کر دو، تمام لوگوں کے سامنے اسے کر دو تاکہ لوگ سمجھ جائیں نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ اے حلیمہ، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ جب بچہ آیا تھا میرے گھر میں روشنی پھیل گئی ہے، جب بچہ آیا ہے میرے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے اس بچے پہ کوئی آسیبی خلل نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہوگا تو اپنا فضل ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً جو اللہ کے حبیب ہو
ان پر شیطان کا خلل کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو دیکھے تو ممکن ہے کہ کسی کی شکل میں شیطان آ جائے، لیکن جس نے مجھے دیکھا ہے وہ میں ہی ہوں، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس لیے شیطان کے اندر بھی اتنی مجال نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو اختیار کر لے، مصطفیٰ جان رحمت کے قریب پہنچ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ارے ان کے غلام حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ الگ کر لیا کرتا تھا، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ تو کعبے کے بدرودجا ہے، یہ تو طیبہ کے شمس طویٰ ہے۔ لہذا میرے نبی کا قدم جہاں پڑ جاتا ہے، میرے نبی کے قدم کی تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک میں جو نشان مبارک ہے، جس گھر میں نشان مبارک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر سے پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں نالین پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے، اس گھر کو آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت یہ قدم نہیں بلکہ قدم کے جو نشانات ہیں، جب اس کی اتنی برکت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی کتنی برکت ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ انہی باتوں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔